यूपी जिला इलाहाबाद से तशरीफ लाए हुए हज़रत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब मद्दज़िल्लहुल आली अब्दालपुर मदरसे के जिम्मेदार हैं। मैं हज़रत वाला को दरख्वास्त करता हुआ है अपनी बात हम सब के सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाप तो सारा जाने है। नहीं मिन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है ये जुबानी है जुबा मेरी। उठाए कुछ वरक लाला ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्ता मेरी। हजरत मोहतरम बिरादरान मुकर्रम, स्टेज पर जलवा फरोज हजरत उलमाए किराम व दीगर अहबाब, जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले हम आप कौमी यकजहती के पैगाम को फरोग देने के लिए, कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए जमा हुए हैं। यहाँ की मकामी जमीयत ने इस इजलास का इनेकाद किया है। जिन हजरात ने मेहनतें की सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। जमीयत उलमा हिंद अपने क़याम के पहले दिन से ही लेकर आज तक वतन के लिए, मुल्क के लिए बेशबहा कीमती खिदमात अंजाम देती चली आ रही है और इस वक्त दे रही है। जमीयत उलमा का क़याम इस वक्त अमल में आया, उसके कई अहम मकासद में से दो बड़े अहम मकसद ये थे। एक ये कि मुल्क को अंग्रेज के चंगुल से आजाद कराया जाए, और दूसरा ये कि इस वतन में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अक़वाम व मिलल के लोग आपस में एक साथ मिलजुल करके रहे। चुनांचे 1919 में जब जमीयत उलमा का क़याम अमल में आया, तब से लेकर 1947 तक, जब तक मुल्क आजाद नहीं हुआ, जमीयत उलमा के अकाबरीन ने इस वतन के लिए इतनी कुर्बानी दी है, इस वतन के लिए अपना इतना खून बहाया है कि आज मैं बिल्कुल किसी बगैर मुबालगा के ये बात कह सकता हूँ कि अकाबरीन जमीयत ने जितना अपना खून इस मुल्क के लिए दान किया है, शायद दूसरे लोगों ने उतना अपना पसीना भी नहीं बहाया। बेशक बेशक। जमीयत के अकाबरीन में ऐसे लोग पैदा हुए, जमीयत की बागडोर ऐसे लोगों ने संभाली जिन्होंने आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए कोशा व ख़ार है, जो आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़
دنیا سے چلے گئے۔ کون نہیں جانتا ہے جمعیت کے فعال و سرگرم کارکن حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کو؟ یہ عظیم ہستی انگریز گورنمنٹ نے ان کو جیل میں بند کیا، سلاخوں کے اندر ڈال دیا۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے گھر سے کئی جنازے نکلے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ انگریز سرکار سے معافی مانگ کر گھر والوں کے جنازے میں شریک ہو جائیے۔ حسین مدنی کی عظمت کو سلام، حسین مدنی کی عظمت پر قربان۔ حسین مدنی نے کہا لوگوں گھر والوں کی جنازے میں شرکت نہ کرنا گوارا ہے، لیکن انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنا گوارا نہیں ہے۔ حسین مدنی نے فتویٰ دیا، اعلان کیا کہ انگریز کی امداد کسی بھی صورت میں حرام ہے، انگریز کی فوجوں میں داخل ہونا حرام ہے۔ انگریز گورنمنٹ نے کراچی کی عدالت میں مولانا کو طلب کیا اور پوچھا مولانا کیا تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا؟ لاکھوں کا مجمع تھا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ مولانا نے بابا کے دوحہ اعلان کیا کہ انگریز گورنمنٹ سنے۔ حسین احمد مدنی کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہے، جب تک رگوں میں خون دوڑتا رہے گا مدنی یہ کہتا رہے گا انگریز تیری فوج میں بھرتی ہونا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام اور آگے حرام رہے گا۔ حضرت کا فتویٰ دینا تھا کہ شاعر نے شعر کہا، لیے پھرتی ہے بلبل چور ہوئے گل، لیے پھرتی ہے بلبل چور ہوئے گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ جمعیت علماء کے اکابرین میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے آخری دم تک جمعیت کے لیے اور اس ملک کے لیے لڑائی لڑی۔ 47 سے لے کر آج تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جمعیت کے کارکنان میں جو دیش کو ترقی دینے کے لیے، آپسی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے جمعیت کے کارکنان میدان میں ہمیشہ آتے رہے۔ آج کا یہ اجلاس اور آج کی یہ مجلس اسی بابت رکھی گئی ہے کہ ملک کا، اس دیش کا مسلمان، دیش کا ہندو، دیش میں بسنے والے تمام لوگ ایک ساتھ مل جل کر کے رہیں، ایک ساتھ مل جل کر کے کام کریں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جمعیت اس پیغام کو عام کر رہی ہے۔ قربان جائیے جمعیت کے موجودہ قائد مولانا سید ارشد مدنی کو، ان کے اوپر آپ قربان جائیے۔ آخری بات کہہ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی اس دور کی عظیم ہستی ہے جن کی قیادت پر ہم کو ناز ہے، جن کی قیادت پر آپ کو ناز ہونا چاہیے، جن کی قیادت پر ملک کے ہر ہندو کو ناز ہونا چاہیے، ہر مسلمان کو ناز ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، پچھلے دنوں آسام کے اندر جو معاملہ چل رہا تھا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وہاں کے 50 لاکھ سے زیادہ خواتین، مردوں کی، عورتوں کے اوپر، 50 لاکھ سے زیادہ مہیلاؤں کے اوپر ان کی شہریت کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ خطرے کی تلوار لٹک رہی تھی جب سارا ملک خاموش تماشا ہی بنا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں قائد جمعیت حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے آواز لگائی، آواز اٹھائی، انصاف کی آواز لگائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کے پتلے پھونکے گئے، مولانا کے پتلوں کو نظر آتش کیا گیا۔ مولانا کے اوپر تقریباً 7 تھانوں میں آسام کے اندر FIR درج کرائی گئی، لیکن مولانا اپنے موقف پر اٹل رہے، مضبوط رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جمعیت علماء کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے عدالت کے اندر رٹ داخل کی۔ عدالت سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ مولانا کا موقف صحیح ہے۔ تقریباً 50 لاکھ مہیلائیں، 50 لاکھ سے زیادہ عورتیں جن کی شہریت خطرے میں پڑی ہوئی تھی، ان کی شہریت کو برقرار رکھا گیا، جس میں تقریباً 22 لاکھ سے زیادہ مسلم عورتیں اور 38 لاکھ سے زیادہ ہندو عورتیں تھیں۔
تو ایسے قائد پر ہمیں اور آپ کو کیوں نہ قربان ہونا چاہیے. یہ ہماری جمعیت ہے, یہ جمعیت کا پیغام ہے. جمعیت آپ سے کہتی ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ رہو, آپ متحد ہو کر کے رہو. ملک کا ہندو, ملک کا مسلمان, ملک کا سکھ, ملک کا عیسائی, ملک کا ہر شخص ایک پلیٹ فارم پر آئے تاکہ ایسی طاقتوں کو جواب دیا جا سکے جو لوگ ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بنا ہوئے ہیں, جو لوگ ملک کے امن و امان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے. آج کا اس اسٹیج کے ذریعے سے آپ لوگوں تک میرا یہی پیغام ہے, اللہ ہماری قوم کو اور پورے ملک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء.